فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب بدر کے کفار مقتولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا، ان کی تعداد 81 تھی۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4026۔ حشام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کے دن مہاجرین کے 100 حصے لگائے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4027۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر لڑائی مول لی۔ اس لیے آپ نے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، لیکن قبیلہ بنو قریظہ کو جلا وطن نہیں کیا، اور اس طرح ان پر احسان فرمایا۔ پھر بنو قریظہ نے بھی جنگ مول لی، اس لیے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف بعض بنی قریظہ اس سے الگ قرار دیے گئے تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے تھے، اس لیے آپ نے انہیں پناہ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، بنو قنیقہ کو بھی جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، یہود بن حارثہ کو اور مدینے کے تمام یہودیوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4028۔ یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی، انہیں ابو البشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا سورہ حشر، تو انہوں نے کہا کہ اسے سورہ نذیر کہو، کیونکہ یہ سورت بنو نذیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق حشیم نے ابو بشر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4029۔ عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجور کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4030۔